شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان المبارک کی خصوصیات اور رمضان کو کیسے گزارے. تو جو عنوان کا پہلا حصہ ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیات کیا ہے. خصوصیات جاننے سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذوق اور ہمارا شوق اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ جاتا ہے. جب کسی چیز کی آپ کوالٹی معلوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہے, کیا کیا یونیک اس کے اندر کوالٹیز ہے, کیا کیا اس کے خاص وہ چیزیں ہیں, کیا اس کے اندر وہ خاص خوبیاں ہیں, خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو لوں. جب آپ کو وہ پتہ چلتا ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کی قرآن و حدیث کے اندر کیا خصوصیات بتائی گئی ہے, وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کو نہیں دیا, بلکہ صرف یہ خصوصیات رمضان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. یعنی اگر یہ خصوصیات حاصل کرنا ہے تو پھر ہم کو 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. جب رمضان آئے گا تبھی یہ خصوصیات ملیں گے. تو اس کے اندر میں انشاءاللہ ابھی خصوصیات کا ذکر کروں گا. اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ رمضان المبارک ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم اس میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل کرے. اور رمضان المبارک جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل کر دے. اور جب رمضان مل جاتا تو اس میں جو کچھ عبادتیں کرتے تو پھر بقیہ مہینوں میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ ان عبادتوں کو قبول کر جو ہم نے رمضان میں کی ہے. تو 6 مہینے کی دعا کرتے تھے رمضان کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس کی ایک قدر و قیمت ہے, اس کی یہ ایک نعمت ہے جس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے. اور اس کی اہمیت آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں.
پچھلے رمضان میں جو لوگ ساتھ میں تھے، اس سال میں کئی جنازوں کو ہم نے پڑھا اور وہ اس رمضان کو نہیں پا سکے، اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اور اس رمضان کے قریب تک ہماری حیات کو پہنچا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں داخل بھی کر دے۔ اور پھر اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو طلحہ بن عبید اللہ کے خواب سے مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو دو میں سے جو پہلا شخص تھا وہ اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی خوب وہ عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور جو دوسرا شخص تھا وہ 1 سال تک اس شہید کے بعد زندہ رہا اور 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ابن ماجہ و ابن حبان اور بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص شہید ہوا تھا اور جو زیادہ عبادتیں کرتا تھا وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، اور جو اس کے بعد 1 سال کے بعد جو شخص مرا تھا، جو شہید بھی نہیں ہوا تھا اور زیادہ عبادتیں نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جنت میں داخلہ دے دیا۔ تو جیسا ہی ان کی آنکھ کھلی، صبح اٹھے اور یہ واقعہ سب کو انہوں نے سنایا۔ سنانے کے بعد سب لوگوں نے تعجب کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کو بعد میں جنت میں بھیجا گیا اور اس شخص کو پہلے بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، فقال الیس قد مکث ھذا بعد السنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ 1 سال اس شہید کے مقابلے میں زندہ رہا؟ اس کے بعد کہا، وہ صحابی کہتے قالوا بلا، کیوں نہیں، وہ زندہ تھا۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے رمضان کو پایا اور اس میں اس نے روزے رکھے؟ صحابی نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا سَجَدَةً فِي السَّنَةِ، وہ 1 سال تک عبادتیں کرتے رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی بتائے کہ جو شہید ہو کے مرا لیکن اس کو رمضان حاصل نہیں ہوا تھا، رمضان کی عبادتوں سے وہ محروم تھا، تو وہ رمضان جنت میں بعد میں داخل ہوا بنسبت اس کے جس کو رمضان ملا۔ تو یہ ایک نعمت ہے، ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو ابھی جو نعمت ہم کو ملنے والی ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ رمضان ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ رمضان آ رہا ہے تو صحابہ کو کہتے اتاکم رمضان شہر مبارکن، کہ رمضان تم کو مبارک ہو، اور کہتے فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا کچھ حصہ میں آگے میرے بیان میں پیش کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے جو اس رمضان کی شب قدر سے محروم ہوا، اصل میں دراصل وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی باضابطہ صحابہ کو اس کی بشارت دیتے، اس کی خوشخبری دیتے رمضان کی، اور پھر بتاتے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ان تمہیدی باتوں کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی خصوصیات کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رمضان کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں خاص کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی رمضان کی جو خصوصیت ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آخری کلام کتاب اللہ قرآن مجید کو نازل کروں گا، تو اللہ نے رمضان کے مہینے کو چنا۔ اللہ کو رمضان بہت پسندیدہ ہے، اللہ رمضان کو بہت محبت کرتے ہیں، اللہ رمضان کو بہت چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس رمضان کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس مہینے میں نازل کیا۔ اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے،
اور کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں حق اور باطل کو فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو اللہ نے رمضان کا تعارف کیسے پیش کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے۔ تو پھر رمضان میں خوب قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے۔ رمضان کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ رمضان کے مکمل مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کی اسی آیت میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس رمضان کے مکمل روزے رکھے، یعنی جو کوئی اس مہینے کو پالے رمضان کے روزے رکھے۔ تو دوسری خصوصیت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مکمل روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اور کیا خصوصیات ہے اس مہینے کی۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر رات اور دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصحیح الترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی وتقاء فی کل یوم و لیل، اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ ہر دن اور ہر رات کا لفظ آیا ہے فی کل یوم و لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات کو آزاد کرتے ہیں۔ اور آگے کہا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں مسلمان کی دعوت مستجابہ، اللہ تعالیٰ ایک دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کا پہلا دہا رحمت کا، اور دوسرا دہا مغفرت کا، اور تیسرا دہا نجات کا۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کا کلام ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اور پورا مہینہ نجات کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، نجات دلاتے ہیں۔ تو پورا مہینہ مغفرت کا ہے، پورا مہینہ نجات حاصل کرنے کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا خصوصیت ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ خاص رکھی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، اصل میں یہ کامیابی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی متاع ہے، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا ہے۔ اور یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، ہم اپنی مغفرت کروا لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کو بخشوا لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی 3 خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہی حدیث کے اندر رمضان کے 3 خصوصیات کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ کیا ہے اس کے اندر خصوصیات؟ کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو چکر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ تعالیٰ یہاں پر جن اور شیطان کو جکڑ دیتے ہیں۔ اور کہا وغلقت ابواب النار، اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور کہا فلم یفتح منها باب، کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا رمضان کے اندر۔ اور کہا وفتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، کوئی بھی جنت کا دروازہ رمضان کے اندر بند نہیں رہتا۔ اور کہا وَأُحِلَّتِ الشَّيَاطِينُ، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، کوئی بھی جنت کا دروازہ رمضان کے اندر بند
نہیں رہتا۔ اور آگے کہا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ کل اللیلہ، یعنی ہر رات کو آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار اقبل، آگے بڑھ، وباغی الشر، اور اے شر کے طلبگار اقصر، رک جا۔ یعنی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گنہگار سے گنہگار شخص بھی رمضان کے اندر کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کو انجام دے۔ تو یہ رمضان المبارک کے خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت جو رمضان کو حاصل ہے وہ یہ کہ 1000 مہینوں سے بہتر جو رات ہے شب قدر، وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھا۔ یہ خصوصیت صرف رمضان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کسی کو یہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات چاہیے تو رمضان اگر آئے گا تبھی وہ اس رات کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ رات خاص ہو گئی رمضان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت رمضان کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا، حج کرنے کے برابر۔ اور ایک بخاری کی حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ تو اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ ضرور عمرہ کا پلان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو رمضان کے خصوصیات کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے رمضان کی؟ وہ یہ کہ اللہ نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ رمضان کے مکمل روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے ہر رات، اور یہی اصل کامیابی ہے کہ جہنم سے بچ جائے۔ اور کیا خصوصیت ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کے اندر رکھی ہے۔ ایک اور خصوصیت وہ یہ کہ جو عمرہ کریں گے ان کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ خصوصیات ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزارے، رمضان المبارک میں کون سے اعمال کو ہم انجام دیں، یعنی کون سے کام ہیں جو بہت اہم ہے جو ہم کو انجام دینے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام جو ہم پر فرض ہے، جو ہم کو رمضان میں ادا کرنا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کے مکمل روزوں کو ہم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت میں جو بات اللہ نے بتائی، سب سے پہلی بات تم پر روزے فرض ہیں۔ دوسری بات اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ صرف تم پر نہیں پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور پھر کہا روزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اپنے تقوی کو ڈیولپ کرے، اپنے تقوی کو بڑھانے کے لیے اللہ نے رمضان کو عطا کیا۔ اب اگر کوئی روزے رہتا ہے اور اس کا تقوی نہیں بڑھتا ہے تو اس کو اپنے روزوں کا حساب لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ روزوں کے اندر وہ کام تو نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا تقوی نہیں بڑھ رہا ہے، یعنی کہیں نافرمانی کے کام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھنے کی اور اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب روزے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن اللہ کے نبی نے بتایا وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ باضابطہ یہ اسلام کے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے روزے رکھنا۔ اور پھر روزے کی اہمیت کیا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ سورہ احزاب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والصائمین والصائمات، جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں، جو روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ان کے لیے مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ اپنی مغفرت کروانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے میری مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو ہم کو رمضان کو غنیمت جاننا ہے اور اس کے اندر مکمل روزے رکھنا ہے۔
اچھا ایک اور اہم بات، ایک حدیث اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان، جو کوئی رمضان میں روزے رکھتا ہے، کیسے رکھتا ہے روزے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اب کنڈیشن لگایا گیا، روزے رکھنا فرض ہے، روزے کیسے رکھنا ہے؟ ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اب یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو آپ کو روزوں کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تم روزے رہو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رہا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ یعنی کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ اچھا ہونا ہے، یقین ہونا ہے، سچے دل سے نیک نیتی سے روزے رکھنا ہے۔ اور واحتساباً کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزے رہنا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ امت کے اکثر لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں میں رمضان میں ایسے داخل ہو جاتے ہیں جیسے ہم کو کوئی ڈھکیل دیا رمضان کے اندر، اپنی کام میں مشغول ہے، اچانک بولے ارے چاند کیا صبح روزہ رہنا ہے، اور روزہ رہ جو، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے اللہ سے اجر حاصل کرنے کا، کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو اچھا کرتے ہوئے اللہ سے میں اجر کے لیے روزہ رکھوں، نہیں، بس آ گیا اچھا رہنا ہے، کل سے 6 اچھا ٹھیک ہے چلو روزے رہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کنڈیشن لگایا من صام رمضان، روزے رہا ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رہا، اجر کی نیت سے جو رہا اور اخلاص کے ساتھ جو رہا، اس کے لیے ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو رمضان میں ایسے ہی جب کوئی ڈھکیل دیا سر کا داخل نہیں ہونا ہے، بلکہ پورے پلان کے ساتھ اللہ سے اجر حاصل کرتے ہوئے، اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہوئے ہم کو رمضان میں داخلہ لینا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلے رمضان میں کیا کرے؟ اپنی نیت کو درست کرے۔ اسی طریقے سے روزے کا اجر کتنا ہے؟ اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کی نیکی کو اللہ بڑھا دیتے ہیں ثواب کو، اور کہا الحسنہ بعشر امثالہا، اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور آگے کہا 700 ضعف، یہاں تک کہ 10 سے زیادہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ لیکن آگے کہا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی پہلے بات کہی گئی ایک نیکی کریں گے 10 گنا آپ کو اجر ملے گا، 10 گنا کے زیادہ کیا ہوگا 700 گنا تک اللہ اجر کو بڑھا کے دیں گے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ فرما رہے الا الصوم، سوائے روزے کے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، وہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، بندہ میرے لیے اپنی شہوت کو روکے رکھتا ہے، بندہ میرے لیے اپنے کھانے پینے کو روکے رکھتا ہے، تو اس کا اجر میں دوں گا۔ علماء اکرام بتاتے ہیں اس حدیث کی تشریح کے اندر کہ جو دیگر اعمال ہے اس کا اجر تو اللہ نے بتا دیا، روزے کا اجر کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ روزے کے تعلق سے صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے روزے کی کیفیت کیا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ صدقہ دیں گے تو لوگوں کو ہی معلوم ہو جائے گا، فرشتوں کو ہی معلوم ہوگا کہ یہ شخص صدقہ دے رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے یہ اعمال ظاہر ہونے والے ہیں، روزے کے لیے کوئی عمل ظاہر نہیں ہو رہا، روزہ صرف دل میں جو آپ نے نیت کی ہے وہی آپ کا اصل روزہ ہے، جو آپ نے نیت کی وہ آپ کو ہی معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے نہیں، آپ کھائے ہیں پیے ہیں نہیں کھائے ہیں کیا ہے کسی کو، کیونکہ بہت سارے لوگ تو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، آج کل تو حیدرآباد میں رواج ہو گیا راتوں میں ہی کھانے کا، تو وہ تو پورے روزے میں ہی ہے، تو پھر یہ روزہ مخصوص کیسے ہو رہا ہے؟ دل کی نیت سے ہو رہا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو اس روزے کو رکھتا ہے تو وہ نیت صرف اللہ کو پتہ ہے، فرشتوں کو بھی روزے کی نیت کے حوالے سے معلومات نہیں رہتی، علماء کرام بتاتے ہیں کہ نہیں رہتی، صرف اللہ جانتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، اسی لیے کہا کہ روزے کا جو اجر ہے وہ میں دوں گا، اور قیامت میں معلوم ہوگا کہ روزے کا اجر کتنا تھا، یعنی روزے کا بہت بڑا اجر ہے اور اس کا اجر صرف اللہ کو معلوم۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں روزہ ڈھال ہے،
اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلے، میں اپنے گناہوں کو ختم کروں، اپنی زندگی کو پلٹ ڈالوں، اپنی زندگی کے اندر سے اپنے جو گناہوں کے اعمال چھوڑ دوں، تو رمضان بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جو کوئی تم میں سے روزہ رہتا ہے، فَلَا يَرْفُثْ، تو وہ ناشائستہ بات نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور لڑائی جھگڑے نہ کرے، فَإِنْ صَابَّهُ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، یعنی روزے دار کو اگر کوئی گالی دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں أَوْ قَاتَلَهُ، یا تم سے کوئی لڑے، فَلْيَقُلْ، تو روزے دار کو کہنا چاہیے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں، گالی نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں روزے سے ہوں، خیانت نہیں کروں گا۔ تو روزہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ڈھال بن رہا ہے گناہوں کے لیے۔ تو روزہ رمضان ایک اچھا موقع ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا۔ ایک اور فضیلت روزے کی وہ کیا ہے؟ باب الریان، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازہ اللہ نے خاص کیا ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس میں سے صرف روزے دار کو داخل کیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان فی الجنہ بابا یقال لہ، جنت کے جو دروازے ہیں جنت میں، ایک دروازے کا نام ہے ریان، یدخل منہ الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا یدخل منہا احد غیرہم، کسی دوسرے کو اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور کہا یقالو، پکارنے والے میدان محشر میں آواز لگائیں گے، کیا آواز لگائیں گے؟ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ اس کے بعد فیقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا وہ دروازے سے داخل ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخل منہ احد غیرہم، کسی دوسرے کو اس سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلُوا، جب پورے روزے دار داخل ہو جائیں گے جنت میں اس دروازے سے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اغلق، تو پھر اس دروازے کو ہی بند کر دیا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خاص دروازہ ہے جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی کہتے ہیں روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ سیام، روزہ کہے گا، یقول سیام، روزہ کہے گا ای رب انی، اے میرے رب، انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ یہ میں اس کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا تھا، میرے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا، یقول القرآن، قرآن کہے گا، کیا کہے گا قرآن؟ ربی منعت النوم باللیل، اے اللہ میں راتوں میں اس کو سونے سے روکے رکھا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے۔ تو رمضان روزے اور قرآن کی تلاوت کا بہترین موقع ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جو روزے کی حالت میں مرتا ہے وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا وَمَنْ سَامَ يَوْمًا، جو کوئی روزے میں رہا ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، ختم لہ بہ، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک اور فضیلت وہ یہ کہ جو روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر بولے اللہ کے نبی، عربی تھے، کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤں۔ بولے اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نمازوں کو وقت پہ ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ صحابی نے کہا نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کروں گا، بالکل ایسے ہی کروں گا۔ بولے جیسا وہ صحابی جا رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا اگر تم میں سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے زمین پر تو اس کو دیکھ لے۔ وہ تو روزہ کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے۔ ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت کا حصول ہی تو ہے نا۔ تو یہ رمضان ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ تو یہ روزے کے فضائل تھے۔ سب سے پہلا روزے کی فضیلت میں نے کیا بتایا کہ روزے فرض ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے
صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر معلوم ہے، اور روزہ ڈھال ہے، اور اسی طریقے سے خاص دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار کو داخل کیا جائے گا، اور میدان محشر میں روزہ سیام ہمارا سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے دار جب مرے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ روزہ خوروں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر ایک پہاڑی کی طرف لے گئے جو بہت اونچائی پر تھا۔ میں نے کہا کہ میں اسے نہیں چڑھ سکتا، وہ دونوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں پہاڑ کی اونچائی چٹان پر پہنچ گیا، چوٹی پر پہنچ گیا، وہاں سے مجھے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہے؟ تو وہ دو آدمیوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ مجھے اور آگے لے جایا گیا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹیں چیر دی گئی ہے جس سے ان کا خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ دو اشخاص نے مجھے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے روزے کو کھول لیتے تھے، یعنی اپنے روزے کو مکمل نہیں کرتے تھے۔ علماء اکرام نے بتایا جو روزہ رہنے کے بعد صرف وقت پہ روزہ نہیں کھول کے اگر پہلے کھول دے تو اس کا یہ انجام ہے، جو دن بھر کھاتے پھرتے پھر رہے ہیں، روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اور روزے چھوڑنے کا ان کے پاس ریزن کیا ہے؟ آپ کے 400-500 روپے کی سیلری، آپ کے وہ غلے جس میں آپ کما کر اس میں اللہ برکت بھی نہیں دے گا، جو روزے چھوڑ کر اپنے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو صرف پیسوں کے لیے، صحت کے لیے، چائے کے شوق کے لیے، سگریٹ کے شوق کے لیے، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، روزوں کو چھوڑ رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے خطرناک عذابات سے دوچار کرے گا۔ جب اتنی ساری اس کی فضیلتیں ہیں تو اس کو چھوڑنے پر اتنی بری وعید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے، اس کے خوبیوں کو سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے مکمل روزے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان میں کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام ہم کو روزے رکھنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اچھے عقیدے کے ساتھ اور اللہ سے اجر کے طالب ہو کر جو تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دن بھر روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے۔ کتنی پیاری زندگی ہے، دن بھر روزے میں ہے اور رات میں اللہ کے پاس قیام میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہم کو کرنا ہے۔ تیسرا صدقہ و خیرات کرنا ہے رمضان کے اندر۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ رمضان کے اندر صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ اب صدقہ اور خیرات میں کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی غریب آپ کے پاس ہے تو اس کی مدد کریے، یا آپ افطار وغیرہ کا انتظام کرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا جو کوئی کسی ایک روزے دار کے لیے افطار کا انتظام کرتا ہے تو اس روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا اور اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی 3000 لوگوں کو افطار کراتا ہے اور اگر وہ 3000 روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو 100 رمضان ہونا کم سے کم۔ اگر آپ 3000 کو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا موسم ہے، یہ اجر کمانے کا موسم ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ مہینے کو بدل دیا گیا، اس مہینے کا غلط تعارف پیش کیا گیا کہ یہ کھانے پینے کا اور شاپنگ کا مہینہ ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الکبائر کے اندر مومنوں کے یہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دیا تو وہ زانی اور شرابی سے بدتر ہے۔ جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے وہ روزوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ زانی اور شرابی سے بدتر ہے۔ اور آگے کہا بلکہ ہمیں اس کے اسلام پر بھی شک ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ہے روزے رہنا۔ اسی طریقے سے ایک کام روزے رکھیے اور تراویح کا اہتمام کریے، صدقہ خیرات کریے، اور چوتھے نمبر پر وہ سب سے اہم کام ہے قرآن مجید کی خوب تلاوت کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا اور اللہ کے نبی رمضان میں باضابطہ روزانہ جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا
ایک حدیث کے اندر کہ تم جو ہے اگر ایک حرف پڑھیں گے تو اس پہ 10 نیکیاں ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف لام حرف میم حرف، بولے الف کے اوپر 10، میم کے لام کے اوپر 10 اور میم کے اوپر 10، یعنی یہ بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ہے۔ اور صرف تلاوت تک محدود مت رہیے، بلکہ ترجمہ پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کریے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک عظمت بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایسا معجزہ رکھا ہے کہ جو کوئی قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتے ہیں، اس کو عظیم مقام عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا اور ایک اچھے مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے جڑیے۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا، جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ان کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ تمام فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے، کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید کے نازل ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کرنے کی ذمہ داری پر لگایا تھا۔ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن مجید اس مہینے کی جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس کو 1000 راتوں سے بہتر بنا دیا۔ اتنی امتیں گزری لیکن اس امت کو قرآن ملا، اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو گئے۔ اب اگر ہمارے بیچ میں سے کوئی اس قرآن سے زیادہ جڑے گا وہ اللہ کے یہاں زیادہ مقام پائے گا۔ تو یہ رمضان بہت زبردست موقع ہے کہ قرآن مجید سے اٹیچ ہو جائیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا بہترین رمضان کے اندر موقع ہے۔ اور کیا کرنا ہے رمضان کے اندر؟ خوب دعائیں کریے، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتے ولی اللہ کے نبی۔ اور کیا کرنا ہے؟ اذکار پڑھیے صبح اور شام کے، اور استغفار طلب کریے اللہ تعالیٰ سے، ان کے ذریعے سے ہم رمضان کو گزارے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ ہمارے رمضان کو کون سی چیزیں خراب کر سکتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے رمضان کو ہمارے عبادتوں میں ہمیں ڈسٹریکشن پیدا کرے گی، اس سے ابھی سے آپ بچ جائیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس رمضان کا صحیح پلان نہیں ہوگا تو لوگ آپ کے رمضان کو خراب کرنے کا پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حریث کی شکل میں، کوئی ہوٹلز کی شکل میں، کوئی شاپنگ کی شکل میں، پورا ان کے پاس فائنینس لگا کے، پورا دماغ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپو لگا کے کہ تمہارے رمضان کو تباہ کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا صحیح رمضان کو گزارنے کا پلان نہیں ہوگا آپ کا رمضان ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے رمضان اکثر خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا، تو آپ اس سے دور ہو جائیے۔ اور اسی طریقے سے شاپنگ وغیرہ کے ذریعے سے مارکیٹ اور بازاروں کو لوگ آباد کرتے ہیں، اس سے دور ہو جائیے، آپ کا رمضان محفوظ ہو جائے گا۔ اور کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، زیادہ اس پر توجہ دیتے ہوئے اپنا اور گھر والوں کا رمضان ضائع مت کریے، بلکہ ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دیجیے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخلہ دے دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔